وٹو قوم کے بانی کا نام ادہم تھا، جو ہندوستان کے کسی راجہ کی 11 بیویوں میں سے ایک کی اولاد تھا۔ زیادہ غسیلہ ہونے کی وجہ سے وٹو ہو گیا، یعنی زیادہ وٹ والا یا وٹ رکھنے والا۔ وٹ اصطلاحی طور پر پنجابی زبان سے اخذ ہے، جس کے معنی ہے نہ ختم ہونے والی دشمنی۔ پنوار راجپوتوں کی 3 شاخیں جنہوں نے بابا فرید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان میں سے کھرل، سیال اور ڈوگر ہیں، لیکن زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ڈوگر چوہان راجپوت کی نسل سے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹو اور کچھ بھٹی ہیں جنہوں نے بابا فرید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بابا فرید کے حکم پر سیال دریائے چناب کے کنارے آباد ہو گئے، کھرل راوی کے کنارے آباد ہو گئے، ڈوگر اور وٹو ستلج کے کنارے آباد ہو گئے، اور یہاں ان قوموں نے اپنا آبائی پیشہ سپاہ گری اور جنگجوئی چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ سیال، کھرل، ڈوگر اور وٹو تینوں میں سے زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو راجپوت نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا اور ہم راجستھان کے دیگر راجپوت قبائل سے ان کا 5 صدیوں کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ 5 صدیاں انہوں نے جٹوں میں کھیتی باڑی کرتے گزاری، اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو راجپوت نہیں سمجھتی، اور ہمارے راجپوتوں میں بھی اکثر ان کو راجپوت نہیں سمجھتے۔ لیکن اب ہمارے بہت سے دوست جو کھرل اور سیال ہیں، چند سال پہلے ہم سے لڑ پڑے تھے۔ جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ تم راجپوت ہو، ڈوگر تو جٹ قبائل کی گوت ہے اور وہ خود کو جٹوں سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ پروفیسر محمد طفیل نے وٹو قوم کی تاریخ پر مستقل مدلل ضخیم کتاب لکھی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق وٹو کا تعلق راجکوٹ سے ہے، جو سیال کوٹ کے مشہور راجہ سلواہن کی اولاد ہے۔ یہ راجہ جونہار بٹناڑ میں آباد ہوا، جہاں اس کے 2 بیٹے تھے، جے پال اور راجپال۔ جے پال بھٹیوں کا آباؤ اجداد تھا، جبکہ راجپال وٹوؤں کے آباؤ اجداد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاک پتن کے مشہور صوفی بزرگ بابا فرید رحمہ اللہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ دوسرے ذرائع نے تجویز پیش کی ہے کہ ہندو مذہب سے اسلام قبول کرنے کا کام فیروز شاہ تغلق کے دور میں ہوا۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں کچھ وٹو کو اسلام قبول کیا گیا تھا۔ راجہ کھیوا ساہیوال کے قریب حویلی لکھا کا حکمران تھا، جو ان کے قبیلے میں پہلا مسلمان تھا۔ ان کے بعد مشہور وٹو چیف لکھے خان نے ان کی جگہ لی۔ اس کی اولاد لکھویرا وٹو کے نام سے مشہور ہے۔ اسی علاقے کی 2 اور اہم شخصیات، جن میں سردار محمد حاکم خان ٹھکر کا وٹو، جبکہ دوسری بڑی شخصیت سردار محمد ہاشم خان ٹھکر کا وٹو بہت مشہور ہیں۔ وٹو اس کے بعد ساہیوال سے ستلج کے کنارے پھیل گئے، جہاں سے مشرق میں ہی سرسا آباد ہوا۔ سرسا آباد کاری کا آغاز ایک فاضل داد رانا نے کیا تھا، جو 18ویں صدی کے اوائل میں
اس ضلع میں آباد تھا۔ یہ قبیلہ اس وقت جانوروں کے چارے کے سلسلے میں سفر کرتے اور اپنے مویشیوں کے ریوڑ کو فاضل کا داد سے اکاڑا اور واپس لے گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں وٹو کے سربراہ برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ 19ویں صدی میں ستلج کی وادی میں ان کی تقریباً تمام روایات کے مطابق چرنے کے میدان برطانوی حکام کے ذریعے نہر نو آبادیاں کے تابع تھیں۔ بہاولپور میں وٹو قبیلے کی اپنی اصل کی ایک الگ روایات ہے۔ جیسلمیر کے بانی راجہ جیسل سے 8ویں نمبر پر وٹو نے جیسلمیر چھوڑ دیا اور دریائے ستلج کے کنارے آباد کیا، جو اب جنوبی پنجاب پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دہلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور میں اسلام قبول کر لیا۔ تقسیم ہند سے قبل وٹو کا دور جدید ہریانہ ریاست میں سرسا تک مشرق تک تھا۔ فاضلکا میں بڑی تعداد میں کالونیاں تھیں جو اب پنجاب ہندوستان میں ہیں۔ یہ تمام کمیونٹیز 1947 میں پاکستان ہجرت کر گئیں، اب جو پاکستان ہے۔ وٹوارا اکاڑا سے لودھرا تک ستلج راوی کے ساتھ مل گیا۔ کچھ وٹو نے راوی کو عبور کیا تھا اور اب جو فیصل آباد ضلع ہے اس میں آباد ہو گیا تھا۔ وٹو قبیلے اب مندرجہ ذیل اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ ضلع اکاڑا ٹھکر کے وٹو کافی تعداد میں آباد ہیں اور اکاڑا کی تحصیل دیپارپور میں چک ٹھکر کا کہ ہاشم ہیڈ سلیمان کی موضع دھرنگا وغیرہ، ضلع پاکپتن، ضلع بہاول نگر، ضلع قصور، ضلع شیخوپورہ، ضلع ملتان، ضلع ننکانہ صاحب، چک وٹواں 638 گاف باب فیصل آباد، ضلع خوشاب، ضلع بہاولپور اور ضلع میاں والی وغیرہ۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و ناظرین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو سبسکرائب اور لائک اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور اگر آپ اپنی کاسٹ کے متعلق اس طرح تاریخی پس منظر میں ویڈیو ایڈٹ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی تاریخی ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کی جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات پوری کرے۔ جزاکم اللہ۔